الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو یوں فرما رہے ہیں کہ وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں۔ میرے ساتھی اور دوستو، اللہ سے مانگنا یہ بندے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگا کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے رب سے سوال کیا کرے۔ بندے اور رب میں فرق یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب بندے سے مانگتا ہے تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دے دے گا کوئی، بعد پہلی دفعہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ دے دیا، دوسری دفعہ مانگا تو دے دیا، اور تیسری دفعہ مانگا تو ناراض ہو گئے کہ تیرا کام ہی مانگنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں تیرا۔ یعنی انسان جب انسان سے مانگتا ہے، ایک بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے مانگنے پر اس کو بہت باتیں سناتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کے قربان جائیے کہ جتنا اللہ سے مانگا جائے اللہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگا کرے، مجھ سے سوال کیا کرے۔ اس لیے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو۔ اے اللہ، اگر ہم مانگیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم مجھے نہ پکارو گے، مجھ سے دعا نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ تکبر کی علامت ہے، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے۔ یعنی اللہ نہ مانگنے والوں کو فرمایا کہ جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا اصل مغز دعا ہے۔ جتنا دعا کریں گے تو گویا اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ اللہ سے مانگنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔
بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادتوں میں سے ممتاز ہے۔ اور اللہ جل شان نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز اور گودا ہوتا ہے۔ جو مغز جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اس پر پورے انسان کے جسم کا مدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا یہ عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو گے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تمہیں خوش کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب بندہ مانگتا ہے نا اللہ سے، تو اللہ کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کبھی تو اللہ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جو بندے نے مانگی ہو، وہ چیز مل جاتی ہے۔ جس پریشانی سے نجات مانگی ہے وہ پریشانی سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ کوئی اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اور حاجت پوری کر کے اللہ جل شان اس کو نواز دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ اس کو آخرت کے لیے بطور ذخیرہ کے رکھ لیتے ہیں۔ اور جب بندہ آخرت میں پہنچے گا تو اللہ وہاں کہے گا میرے بندے تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، دنیا میں میں نے تجھے نہیں دیا، میں نے تیرے لیے ذخیرہ آخرت کے لیے کر دیا تھا، آج میں تجھے اس کا بدلہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ بندے کو آخرت میں جب اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے جو بندے نے اللہ سے مانگا تھا، تو حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا کہ بندہ اس وقت یہ کہے گا اے کاش دنیا میں میری دعا کوئی قبول ہی نہ ہوتی، دنیا میں دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے اتنا مل جاتا اللہ کے ہاں کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ لیکن دنیا میں میری دعائیں اللہ نے قبول کر کر آج آخرت میں مجھے بہت سی باتوں سے محروم کر دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے، کبھی بھی اللہ جل شانہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر نبی کے بارے میں یہ فرمایا کہ لوگوں انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کی حاجت پوری کر۔ خاص طور پر قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ مچھلی والے نے اللہ کو پکارا۔ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مچھلی والے کا کہا، کہیں فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ حوت بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون بھی عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنا جگہ چھوڑ دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، اللہ جل شان نے ان پر پکڑ کر لی کہ میری اجازت کے بغیر وطن کیوں چھوڑا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے موصل کے ایک علاقہ، عراق میں موصل ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بستی تھی نینوا، اس نینوا بستی کی طرف اللہ جل شانہ نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ قتل و قتال کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، غلام بناتے تھے، بے گناہوں کو مارتے تھے۔ تو اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے ان کو سمجھاؤ اور اللہ کے دین کی دعوت دو اور اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلاؤ۔ یونس علیہ السلام وہاں گئے اور جا کر ان کو دعوت دی، عرصہ دعوت دیتے رہے، لیکن وہ قوم نہ مانی۔ جب نہ مانی تو اللہ جل شان نے یونس علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ تیری نہ مانیں گے تو میں ان کو عذاب دوں گا۔ اب یونس علیہ السلام نے خیال یہ کیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے، اس لیے بستی والوں کو یہ کہا کہ بستی والوں اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے، اگر میری نہ مانو گے تو یاد رکھو ان قریب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اور پھر یونس علیہ السلام یہ سوچ کر کہ ظالموں کے ساتھ رہنا جو ہے خود اپنے آپ کو عذاب میں دعوت دینا ہے، اس لیے یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے اور نکل کر دور چلے گئے تاکہ ان ظالموں کے ساتھ میں نہ رہوں۔ اب اللہ نے عذاب بھیجا، جب عذاب آیا تو ایک قوم نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا
تو اللہ یہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی تھی، ان کی بات سچی نکلی، وہ ہمیں مل جائیں تو ان سے مل کر ہم معافی مانگیں یا توبہ کریں اور اللہ کے حضور معافی مانگ کر اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں۔ اب یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، یونس علیہ السلام تو ملے نہیں، وہ تو بستی سے نکل چکے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو یہ بستی سے باہر اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر، سب کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے، اور بستی سے باہر جا کر جو چیخ و پکار شروع کی اللہ کے حضور، اور جو رونا دھونا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ جل شانہ سے اتنا رو رو کر انہیں مانگا، ان کے جانور بھی چیخ پکار رہے تھے اور یہ بھی چیخ پکار رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے کہ اللہ تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول کر کر اس بستی والوں کو عذاب، سب کو عذاب سے بچا دیا، اور سب کو عذاب سے بچا کر یہ بستی والے، اللہ کا عذاب جب ٹل گیا تو یہ بستی والے واپس آئے اپنی بستی میں اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مل جائیں تو ہم ان کے ہاتھ پر اچھی طرح توبہ کر کر آئندہ کی زندگی اچھی طرح گزاریں گے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے کبھی کسی حکم کو نہیں توڑیں گے، اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سارے ایمان والے بن گئے اور سب اللہ سے مانگ کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے الدعاء ترد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، یعنی تقدیر میں ان کے عذاب اللہ نے لکھا تھا، لیکن ساتھ یہ لکھا تھا اگر یہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کا عذاب دور کر دوں گا اور ان کا عذاب ختم کر دوں گا، اللہ نے یہ بھی لکھا تھا۔ تو جب انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ جل شانہ کا وہ لکھا ہوا غالب آیا کہ اگر یہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کا عذاب ان سے دور کر دوں گا، اور اللہ جل شانہ نے وہ عذاب ان سے دور کر دیا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ لوگوں جو بھی ہم سے مانگتا ہے ہم کبھی اس کو محروم نہیں کریں، ہم سے مانگا کرو، تم مانگو گے تو ہم تمہاری پکار کو سنیں گے اور قبول کریں۔ اب ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکلے ہیں، نکل کر ایک سمندر یا دریا کے کنارے پہنچے ہیں، وہاں جہاز ایک طرف جا رہا تھا کسی بستی کی طرف، تو اس جہاز میں بیٹھ گئے۔ جب جہاز میں بیٹھے تو جہاز جب سمندر کے یا دریا کے بیچ میں پہنچا تو اس میں آ کے بھنور نے اس کو کشتی کو لے لیا اور طرح طرح کی طوفان آ گیا اور کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ کشتی کے ملا جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی ڈوبا نہیں کرتی، اس وقت ڈوبتی ہے جب کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے، کوئی غلام بھاگ کر آئے تو ہماری کشتی ڈوبتی ہے، ورنہ ہماری کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ تو لوگوں میں اعلان کیا کہ تمہارے اندر جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے وہ بتا دے کون ہے، تاکہ ہم اس کو سمندر اور دریا میں ڈال دیں تاکہ باقی پوری کشتی والے بچ جائیں۔ اب یونس علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکلا تھا، تو اس لیے اللہ کے حضور بھی دل میں توبہ شروع کی اور کشتی والوں کو کہا میں اپنے رب کا بھاگا ہوا بندہ ہوں اور غلام ہوں، میں اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، تو گویا میرا مالک اور مولا اللہ ہے، میں اس کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے سمندر میں ڈال دو۔ کہتے ہیں کہ کشتی والوں نے جب چہرہ دیکھا تو یونس علیہ السلام کا، تو ایسا پر نور چہرے پر نبی کے جو رونق ہوتی ہے، اب وہ کہنے لگے یہ آدمی کبھی بھی غلط کار نہیں ہو سکتا، یہ آدمی کبھی بھی بھاگا ہوا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہنے لگے جی ہم آپ کو نہیں، دریا میں ہم آپ نہیں ڈالیں گے، ہم یہ کریں گے قرہ ڈالیں گے، اگر قرے میں آپ کا نام نکل آیا تو پھر آپ کو ڈالیں گے، ورنہ ہم نہیں ڈالیں۔ قرآن باپ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہوں نے قرہ کیا اور حضرت یونس علیہ السلام ہی انہی کا نام قرے میں نکلا۔ ایک دفعہ قرہ کیا، یونس السلام کا نام نکل آیا، پھر کہنے لگے نہیں غلطی ہو گئی، دوبارہ قرہ کرو، پھر دوبارہ قرہ کیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا،
پھر کہنے لگے نہیں یہ تیسری دفعہ قرآ کرو. جب تیسری دفعہ قرآ کیا تو پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو اب کہنے لگے ہم مجبور ہیں کہ تمہیں دریا میں ڈالیں ورنہ تمہیں دریا میں کبھی نہ ہم ڈال دیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. بعض کہتے ہیں کہ خود یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی تھی کہ کنارہ قریب ہے، میں تیر کر اور دریا کے کنارے پہنچ کر اپنی جان بچا لوں گا. اس لیے خودکشی کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ نبی کبھی حرام کام نہیں کرتا، اس لیے نبی کا خودکشی کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ کنارہ قریب ہے، میں اپنی جان بچا لوں گا کنارے پہ پہنچ کر. اس لیے دریا میں چھلانگ لگا دی. اللہ جل شان نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل لے، اور یہ تیرا قید خانہ ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے، اس لیے اپنے پیٹ میں اس کو محفوظ رکھنا ہے تو نے. یہ مچھلی کو حکم دیا. اب مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام گئے ہیں، اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام نے طرح طرح کی تاریکیوں میں، علماء فرماتے ہیں رات کی تاریکی تھی، پانی کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، اتنی تاریکیوں میں اللہ کو پکارا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں، انہوں نے جب بہت سی تاریکیوں میں ہمیں پکارا اور یہ کہا لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کسی کو بے وجہ ایسا نہیں کیا کرتے کہ اس کو سزا دیں، اس لیے آپ نے مجھے جو کچھ یہ مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اے اللہ انی کنت من الظالمین، میں نے ہی ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے میں اس مچھلی کے پیٹ میں آیا ہوں، ورنہ آپ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. میں خود اپنے آپ کو ظالم ٹھہراتا ہوں، میں آپ کی ذات کو تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں. یہ اللہ کے حضور عرض کیا، یہ دعا کی ہے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے. اللہ جل شانہ جواب میں ارشاد فرماتے لوگوں، جب فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے، ہماری تسبیح نہ کہتے، ہماری پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لیکن انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے یہ بتلانے کے لیے دنیا کو کہ ہمیں جو بھی مصیبت میں پکارتا ہے ہم اس کی پکار کو سنا کرتے ہیں اور اس کی پکار کو سن کر اس کی حاجت پوری کیا کرتے ہیں. ہم نے یونس علیہ السلام کے پکارنے کے بارے میں فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اور کیسے نجات دی؟ فرمایا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پہ لے جاؤ اور جا کر اپنے پیٹ سے باہر نکال کر ان کو ڈال کے آ جاؤ. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، ان کو ایک کھلے میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے. یعنی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے بعض علماء کے نزدیک، تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو پوری کھال گل گئی. اور جب پوری کھال گل گئی تو مچھلی نے جب پیٹ سے نکالا ہے تو پورے جسم پر ایک مکھی بھی بیٹھتی تھی تو برداشت نہیں ہوتا تھا، پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ جسم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو میرے لیے انتظام فرما. اللہ جل شانہ کا فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَاهُ مِن يَقْطِينٍ، ہم نے کدو کی بیل کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کے اوپر تو سایہ کر، اور یہاں اگا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی درخت تھا نہ کوئی چیز تھی. اللہ نے کدو کے بیل فرماتے ہیں ہم نے اس کے اوپر کدو کی بیل کو اگا دیا. اور کدو کی بیل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ کدو کی بیل جو ہے اس پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی. یہ ایسے پتے ہیں کہ مکھی ان سے بھاگتی ہے. اللہ کی طرف سے اس بیل میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ مکھی اس پر کبھی نہیں بیٹھتی. جب بیل کدو کی وہاں اگ آئی تو یونس علیہ السلام نے سایہ بھی اس سے حاصل کیا اور کدو کھایا بھی، کیونکہ کدو کے اندر اللہ نے خاصیت ایسی رکھی ہے کہ یہ پھل بہت، یعنی سبزی بہت زود ہضم ہے. کوئی چیز انسان کو ہضم نہ ہو رہی ہو
تو یہ پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کدو بڑا پسند تھا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دعوت میں میں اور اللہ کے نبی شریک تھے، اور ان گھر والوں نے جہاں گوشت وہاں ڈالا تھا، سبزی کے ساتھ ساتھ کدو ڈال دی تھی اور کدو کے ساتھ گوشت بھی کچھ ڈالا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ میں کدو تلاش کر کے کھا رہے، جہاں کدو نظر آتا آپ اس کو نکال کر اس کو کھاتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو میں کدو کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں، اور ہمیشہ کدو میں کھاتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا یوسف الدہانوی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کریں، ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے طور پر کیونکہ حضور کو کدو پسند تھا، مجھے اتنے سال ہو گئے کہ میں نے کدو کے علاوہ کبھی کوئی سبزی نہیں کھائی، صرف کدو کھاتا ہوں، کدو کے علاوہ کوئی سبزی نہیں کھاتا۔ یہاں تک کئی سال گزر گئے تو تکلیف شروع ہو گئی حضرت کو کوئی پیٹ کی ہے، تو اس پر انہوں نے حکیموں نے کہا جی آپ کا معدہ کمزور ہو جائے گا، یہ کدو بڑا زود ہضم ہے، اس لیے یہ تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے، آپ جب کوئی اور چیز کھائیں گے تو آپ کا معدہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے آپ کدو کے ساتھ کوئی اور چیز بھی کھایا کریں تاکہ معدے کے اندر قوت باقی رہے، ورنہ معدہ کمزور ہو گیا تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو فرمایا اس کے بعد میں نے کدو کو چھوڑا ہے، کبھی کبھی اب کدو کھاتا ہوں، ورنہ میں ہمیشہ کدو کھایا کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ نے اپنا رحم فرمایا اور ان کی کدو کے بیل جو ہے وہ ان کے اوپر اگا دی۔ جب وہ اگ گئی تو جب یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کدو کی بیل کو کیڑا لگ گیا۔ جب کیڑا لگا تو وہ کدو کی بیل خشک ہونے لگی، تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، یہی ایک سائے کی جگہ تھی، یہ بھی آپ نے مجھ سے لے لی، اب میرے اوپر سایہ کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تو فرمایا کہ یونس، کیا ایک کدو کی بیل کا تو تجھے غم ہے، اور میں نے 1,00,000 آدمیوں کی طرف تجھے بھیجا تھا، اگر میں ان کو عذاب دیتا تو 1,00,000 آدمی ہلاک ہوتے، کیا تمہیں ان کا غم نہیں ہے؟ اس لیے جاؤ وہاں جا کر ان کو جا کر لی کرو، وہ سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام اپنی بستی میں واپس پہنچے ہیں، اور پہنچ کر اس قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، سارے یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام جب پہنچے ہیں، قوم بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کر یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر سب نے توبہ کی تجدید کی کہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ جل شانہ یہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، یونس علیہ السلام کا قصہ ہم نے تمہیں سنایا ہے، اور اس قصے میں ہم نے بتلایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ نے صرف یونس کی دعا کو قبول کیا تھا، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دے دیا کرتے۔ کوئی بھی ایمان والا اللہ سے مانگے، کوئی ایمان والا بھی اللہ سے دعا کرے، جو ایمان والے کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی پریشانی اس کو آئے، وہ ایمان والا اللہ سے مانگے گا تو اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ اللہ سے مانگنا میرے دوستو نجات کا باعث ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہر پریشانی کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، کوئی کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ جب حل نکالتے ہیں تو میرے دوستوں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ضیاء الحق کا دور تھا، مارشاء اللہ کے خلاف علماء تقریریں کر رہے تھے، کچھ ضیاء الحق صاحب کے خلاف اس وقت تقریریں کر رہے تھے، تو ایک جگہ جلسہ تھا، وہاں کچھ علماء گئے ہوئے تھے، تو وہاں جو مقرر نے ضیاء الحق صاحب کے خلاف تقریر کی، تو پولیس کو اوپر سے آرڈر ملا، پولیس نے بہت سے علماء کو گرفتار کر لیا۔ اب جب بہت سے علماء گرفتار ہو گئے تو اب پریشانی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آدمی تھے قاضی صاحب، حبیب بیگ ان کا نام تھا، ہم نے ان سے جا کے کہا کہ یہ بیچارے علماء بے گناہ ہیں
اور ان کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سب گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اللہ جل شانہ ان کو جیل سے نکال دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے کہا دیکھو جی آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے اور پرسوں جمعہ ہے، اور علماء یہ جمعہ سب پڑھاتے ہیں، اور اپنی مسجدوں میں نہیں پہنچیں گے تو لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف اور زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ بڑوں کو یہ کہیں کہ ان علماء کو جمعے سے پہلے رہا کر دیں۔ وہ کہنے لگے اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ کمشنر کے پاس گئے اور کمشنر کو جا کے کہا کہ جی یہ علماء گرفتار ہیں بیچارے، پولیس نے کسی کو کہیں سے پکڑا، کسی کو کہیں سے پکڑا، اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، جو جمعہ یہ اپنی مسجدوں میں پڑھائیں تاکہ حکومت کی بدنامی نہ۔ وہ کمشنر کہنے لگا کہ اب تو بدھ وقت ختم ہو گیا، کل جمعرات ہے، اور جمعرات کو بھی کیونکہ جمعے کی چھٹی اس وقت ہوتی تھی تو آدھا وقت کے بعد سارے دفتر بند ہو جائیں گے۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ اب اس نے کمشنر نے ایک آرڈر لکھا کہ ان کو کل جیل سے رہا کر دیا جائے، اور ان کو قاضی صاحب کو آرڈر دے دیا کہ یہ لے جائیں آپ فلاں آدمی کے پاس اور ان کو کہیں جا کر کہ ان کو چھوڑ دیں۔ اب وہ وہاں پہنچے تو وہ دفتر میں نہیں وہ آدمی، ہم بڑے پریشان کہ وہ دفتر میں وہ نہیں، وہ اللہ کا کرنا ایسے ہی وہ اگلے دفتر میں گئے تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے، تو ان کمشنر کا جو آرڈر دکھایا جی کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ ان علماء کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں، کل تو جمعہ چھٹی ہے اور آج جو ہے 4 بجے جیل بند ہو جائے گی تو یہ جیل کھلتی نہیں، جیل 4 بجے بند ہو جاتی ہے تو 4 بجے سے پہلے ممکن نہیں ہے کیونکہ 2 بج چکے ہیں، اور یہ آرڈر تیار ہوگا، یہ تیار ہوگا، وہ تیار ہوگا، اس کے بعد جا کر پھر یہ چھٹیں گے اور 4 بج جائیں گے اور 4 بجے جیل بند ہو گئی تو اب کوئی ممکن نہیں۔ انہوں نے اسی وقت کمشنر کو فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ اس طرح یہ صاحب کہہ رہے ہیں جن کے بعد آپ نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا ان کو فون دو، اور کہا فون دے کر ان کو کہا کہ جیل میں سپرڈنٹ جیل کو یہ فون کر دو کہ آج رات 8 بجے تک جیل بند نہیں ہوگی، 8 بجے تک جیل کھلی رہے گی۔ اسی وقت آرڈر لکھا گیا، اسی وقت اس کو تیار کیا گیا، اور اسی وقت وہ جیل پہنچے، جا کر ان علماء کو نکال کے لائے، اور علماء نے بتلایا کہ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یعنی جو چیز ناممکن تھی کہ جیل بند ہونے کے بعد کھلتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ بندو جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں اسباب خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود ایسے اسباب بناتے ہیں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے اپنے سے مانگنے کی۔ میرے دوستو اللہ سے مانگیں گے، آپ کے سامنے اسباب نہیں ہوں گے لیکن اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ انشاءاللہ سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اللہ چاہے وہ دور نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے وہ کچھ دکھایا ہے دنیا کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جیل میں قید ہیں، سالوں گزر گئے جیل میں، اور سالوں گزرنے کے بعد جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو جیل سے نکالنا ہے تو اللہ نے خواب دکھلا دیا بادشاہ کو۔ یہ خواب دیکھا، کہا جی اس کی تعبیر دو۔ اب کوئی بھی تعبیر نہ دیکھا، یہ جی الغاث و احلام، یہ تو خیالات ہیں، کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جس نے یوسف علیہ السلام سے پہلے تعبیر پوچھی تھی اور یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر دی تھی کہ تو بادشاہ کو دوبارہ شراب پلائے گا اور تیرا دوسرا ساتھی وہ پھانسی پہ چڑھے گا، تو اس نے دیکھا کہ اس کو پھانسی لگائی گئی اور اس کو بادشاہ نے دوبارہ شراب پلانے کے لیے رکھ لیا۔ تو اس نے پھر اپنے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک آدمی ہے، وہ تعبیر بتلاتا ہے، مجھے وہاں بھیجو جیل میں جا کر اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر یہ گئے ہیں اور جا کر جیل میں تعبیر پوچھی ہے۔ پھر اللہ نے ایسے راستے کھولنے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے خود بخود راستے کھلتے گئے، اور خود بادشاہ نے کہا کہ آپ جیل سے باہر آ جائیں، میں آپ کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے ان عورتوں سے سوال کرو جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، ان الزام میں وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی۔ اس وقت پھر
اس نے زلیخا نے یہ کہا تھا کہ میں ہی جھوٹی تھی، یوسف پاک صاف ہیں، تب جا کے جیل سے نکلے ہیں۔ تو یعنی اللہ جب اسباب پیدا کرتے ہیں نا میرے دوستو، پھر ایسے راستے کھولتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے رب سے مانگنے کی عادت ڈالیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے رب سے ہم نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جب اللہ سے مانگیں گے، اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں لوگوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب تم ہم سے سوال کرتے ہو ہم تمہارا سوال پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔ میرے دوستو یہ اللہ سے مانگنا، یہ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر رکھتا ہے اور زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی سب سے عزت والی چیز تیرے سامنے زمین پر رکھ رہا ہوں کہ ذلت تیرے سامنے تو ذلت نہیں، باقی دنیا کے سامنے یہ پیشانی جھکے یہ ذلت ہے، اس لیے تیرے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ تو دعا میں علماء فرماتے ہیں جتنی ذلت ہے اتنی ذلت اور کسی چیز میں نہیں، کیونکہ دعا میں انسان فقیر بنتا ہے اور فقیر بن کے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، اور ہاتھ پھیلا کر گویا اللہ کے حضور یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ میرے خالق و مالک ہیں، آپ دینے والے ہیں، میں لینے والا ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، اے اللہ اپنے فقیر کی جھولی بھر دے۔ تو اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتا نا بندہ تو اللہ کو یہ بڑا کہ اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور فقیروں کی طرح میرے سامنے بن کر گویا مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، لوگو اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے۔ تو جب اللہ کے فقیر ہیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے اپنے سے مانگنے کی کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ کے حضور اپنی مرادیں ہیں منوانے والے بن۔ میرے دوستو ابھی وقت کیونکہ پورا ہو گیا تقریباً، ورنہ میں سورہ فاتحہ کے بارے میں عرض کرتا۔ اللہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ گویا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے۔ جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ خوش ہوں گے اور جتنا بندوں سے مانگیں گے بندے ناراض۔ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے مانگیے اور ان سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا دے اور اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما کر تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ذا الجلال والاکرام۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ آپ غنی ہیں، ہم مانگنے والے ہیں آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ یہ بندوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرمائیے، اپنی رضا کا راستہ آسان فرمائیے، مرنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما کر ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیاب فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر ہماری موت ایمان پر آئی ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ ایمان پر موت نہ آئی تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اس ناکامی سے بچا لیجیے، اس ناکامی سے ہمیں محفوظ فرمائیے، ہمیں ایمان پر موت عطا فرما کر اے اللہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرما دیجیے۔
اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور محبت کا راستہ آسان فرمائیے۔ جتنے ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، ہمارے سلسلے کے بزرگ، تیرا دین کا کام کرنے والے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائیے، کروڑ کروڑ راحتیں نصیب فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین میں سے جو انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے حیات ہیں، اے اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیے۔ اے اللہ ان کی خدمت کر کر ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، کلمے کے وقت اللہ مرتبہ کلمہ نصیب فرمائیے، کلمے والی موت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔